بخاری مسلم میں جو کیلکولیشن بنتی ہے نا نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی جس سے آپ وضو فرماتے تھے آدھا لیٹر ہے. جی ہاں, ایک بوٹل ہوتی ہے نا, اس سے نبی علیہ السلام وضو فرما لیتے تھے. بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی پانی لیا ہے اعضائے وضو دھونے کے لیے, ایک دفعہ. اب مجھے بتائیں ایک دفعہ آپ پانی لیں گے, نبی علیہ السلام کی تو داڑھی گھنی تھی, ان کے تو 10 گلاس چاہیے گھنی داڑھی کو دھونے کے لیے. اور بھائی جتنا چہرہ سامنے نظر آ رہا ہے وہ کافی ہے, باقی آپ نے داڑھی کا خلال کرنا ہے. ایک دفعہ اعضائے وضو, 2 دفعہ بھی بخاری مسلم میں حدیث میں ہے, 3 دفعہ بھی, تینوں طریقے سنت ہے. 3 دفعہ بھی لیں تو جو یہ ڈیفینیشن بتاتے ہیں نا دھونے کی, اس میں 3 دفعہ پانی لینے سے داڑھی والے کا چہرہ نہیں دھلتا. کہتے ہیں جی ایک بال تک اندر, اور نہیں ہو یار, بس یہ سامنے جو چہرہ نظر آ رہا ہے داڑھی کا خلال, دیٹس آل, ختم. ایک دفعہ پانی لینا بھی ثابت, 2 دفعہ بھی, 3 دنوں. اسی طریقے سے غسل کے لیے بخاری مسلم میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا 7 لیٹر پانی کے ساتھ, نبی علیہ السلام نے 7 لیٹر پانی کے ساتھ غسل بھی کر لیے. 7 لیٹر کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 لیٹر کی کتنی بوتلیں بنی؟ 4.5 بوتلیں, جو 1.5 لیٹر کی آپ کی یہ بوٹلز ملتی ہیں. چلیں اس کو راؤنڈ آف کر لیتے ہیں, 5 بوتلیں 1.5 لیٹر کی, اس سے نبی علیہ السلام غسل کر لیتے تھے. بلکہ وہ ایک صحابی تو آ کے بحث کر رہے تھے سیدہ عائشہ کے ساتھ نا, کہ میرے تو سر کے بال بہت گھنے ہیں. انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کے تو سر کے بال تم سے بھی زیادہ گھنے تھے, داڑھی بھی گھنی تھی, تو حضور تو اتنے پانی سے غسل کر لیتے تھے. تو اس زمانے میں لوگ وام کرتے تھے. اسی وجہ سے وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا, فزیکلی سامنے نہیں کیا تھا. ان کا وہم نکالنے کے لیے اما عائشہ پردے میں اٹیچ باتھ میں گئی تھی. وہ کہتے ہیں جی اس میں لکھا ہے ایک موٹا کپڑا تھا, تو ظاہر ہے اس زمانے میں کپڑے کا ہی بات ہوتا تھا. ابھی بھی آپ رائیونڈ میں کچھ عرصہ پہلے پکے باتھ روم بنے, ورنہ وہ کپڑے کا ہی باتھ روم بنا ہوتا ہے, اس میں سے کوئی نظر تو نہیں آتا ہے. یہ تو نہیں کہ اندر کو بلب جل رہا ہے اور کوئی بندہ نہاتا ہوا نظر آ رہا ہے. گھروں میں تو کارنر میں ہوتا تھا.